اسی طرح عام عادت تھی ان کی، جب بھی بازار جاتے اپنے گھر کی اشیاء لینے کے لیے تو طالب علم جو بھی سامنے نظر آتا اس سے یہ پوچھتے تھے، حالانکہ یہ عام طالب علم ایسے کرتے ہیں، استاد سے پوچھتے ہیں کہ، لیکن وہ پوچھتے تھے طالب علم، میں بازار جا رہا ہوں آپ کو کوئی چیز چاہیے تو نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ، ان کے بھی جو مکتبے میں شیخ بڑھا جاتے تھے جی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جتنا بھی ہے نا، اس میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جو زبیر علی زئی نے نہیں پڑھی، تو بولتے تھے حافظ زبیر علی زئی نے یہ ساری پڑھی ہے۔ تو انسان حیران ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے ان کی کتاب کا جو مطالعہ کا شوق ہے، اور اسی طرح وہ مختلف زبان بھی جانتے تھے شیخ۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو عبرانی بھی آتی ہے، پشتو بھی آتی ہے، اور جو پہاڑی زبان ہے، کیا بولتے ہیں، ہند کو زبان ہے۔ اسی طرح انہوں نے مثلا بلکہ ایک مناظرے میں پادری کے ساتھ وہ عبرانی لفظ پیش کر دی کہ تم تو، یعنی یہ انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ ہم ایک نکاح پہ گئے، شیخ رحمہ اللہ کے وہ بہت قریبی تھے، اور انہوں نے اسپیشل شیخ صاحب کو کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے۔ تو جب ہم گئے ساتھ، مجھے بھی شیخ صاحب لے گئے، تو ابھی ہم وہاں پہنچے تو سامنے شیخ صاحب نے دیکھا کہ ایک ایسا نوجوان بیٹھا ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، تو میرے کان میں کہتے ہیں، ندیم صاحب اگر یہ دلہا ہوا تو نکاح آپ پڑھائیں گے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ میں نے کہا شیخ صاحب ان کا تو آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، یہ تو ناراض ہو جائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارے مابین ہمارے پیارے حبیب اور دوست اور فاضل شخصیت جناب فضیلت الشیخ حافظ ندیم ظہیر صاحب موجود ہیں، جو حافظ زبیر علی زئی کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً شیخ۔ اور واللہ علماء کے مجالس ہمارے لیے ایک خوش بختی، خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء کا خادم ہی بنائے رکھے۔ تو انشاءاللہ آج ہم شیخ سے ایک تو ان کے اپنی زندگی کے متعلق، اور اسی طرح خاص کر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق، اور اس میں سے ہم جیسے جو طلباء ہیں ان کے لیے کیا اسباق ہیں، یہ ہمارا جو مرکز الصراط جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ماضی کے علماء ہیں اور جو حاضر علماء ہیں ان کا تعارف پیش کیا جائے، اور جو علماء اور عوام کے مابین جو خلیج ہے شیخ، اس کو دور کیا جائے۔ تو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں شیخ۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کئی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور تو بڑی خوشی ہوئی واللہ، یعنی جیسے میں نے آپ کو جب کہا نورتمونا آنستمونا و افرحتمونا، واللہ یعنی اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے، محبت میں بھی۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب آپ مجھے بیت العتیق سے ملتان چنگی لے جاتے تھے، بڑے اچھے دن تھے اور بڑی گپ شپ ہوتی تھی، الحمدللہ۔ تو شیخ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا اگر مختصر تعارف کر دیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کدھر سے ہے، اور مثلا آپ کی جو اصل آپ کا جو مقام ہے، مقام ولدیت اور ابتدائی تعلیم، اور آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ احباب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ کے سامنے آج بیٹھنے کا یہ موقع میسر آیا۔ اور واقعتاً جو ایک لمبے عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے جامعہ میں ہم اکٹھے پڑھاتے رہے ہیں ایک عرصہ، وقتاً فوقتاً ملاقات بھی ہوتی تھی، سفر کا موقع بھی ملتا تھا، گفت و شنید بھی ہوتی تھی۔ تو آج ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، دلی خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری یہ مجالس قائم کرنے کا اللہ ہمیں موقع عطا کرے، آمین آمین۔ تو سب سے پہلے جو میری ذات ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں ایک یعنی ایسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں جو دنیا دار اور کھیتی باڑی کرنے والے، ہماری جو برادری ہے وہ گجر برادری کہلاتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور علاقہ ہمارا گجرانوالا ہے، گجرانوالا سٹی کے ساتھ ایک گاؤں ہے جلال بلگن کے نام سے معروف ہے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا
دیوبند علماء میں سے مولانا احمد علی لاہوری جی بڑے معروف ہیں، معروف حدیث کے بھی ان کے بعض شروحات ہیں. جی بالکل، وہ ہمارے گاؤں کے تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہاں پیدا ہوئے تھے، پھر وہ یہاں لاہور شفٹ ہو گئے. تو میرا بھی اسی گاؤں سے تعلق ہے، ماشاء اللہ. اور ابتدائی تعلیم بچپن ادھر ہی گزری یا؟ بچپن ادھر ہی گزرا. اسکول میں نے مڈل تک وہیں پڑھا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اس کے بعد قرآن مجید حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوا، تو اس کے لیے پھر جامعہ کا رخ کیا. ماشاء اللہ. اور پھر جب یہ سفر شروع ہوا تو پھر گاؤں میں رہنے کا موقع کم ملا. اچھا، یعنی کس عمر میں آپ نکل گئے تھے؟ تقریباً 8ویں کلاس اچھا کے بعد جامعات کا رخ کر لیا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پھر یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. آج کل کیا مصروفیات ہے شیخ؟ آج کل جامعہ لاہور الاسلامیہ البیت العتیق میں مدرس ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ کچھ لکھنے کا شوق ہے، اللہ اکبر. وہ بھی سلسلہ جاری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ایک ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے درس نظامی کا، المعرفہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے. ماشاء اللہ وہ ان احباب کے لیے ہے جو باقاعدہ نہیں پڑھ سکتے، وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. تو پھر ہم ان کو یہ ایک سہولت دیتے اللہ ہیں. اکبر شیخ، اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر. اور اسی طرح میں یہ بھی مجھے یعنی پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کئی کتب آپ نے ماشاءاللہ تحقیق بھی کیے ہیں، تصنیف بھی کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک. اور اسی طرح جو کیا نام ہے اس مجلے کا، اشاعت الحدیث، اس کے بھی آپ مدیر ہیں ماشاءاللہ. اور حافظ زبیر علی زئی پہ جو آپ نے نکالا ہے حدیث نمبر، جس میں ماشاءاللہ بڑی اچھی معلومات ہیں. تو شیخ آپ کا اصل میں ہم چاہتے کہ ہم، کیونکہ دیکھیں شیخ، جو عوام یا جو نوجوان یا جو طلبۃ العلم اپنے علماء اپنے اسلاف کو نہیں جانتی، وہ آگے کیسے چل سکتی ہے. تو اس بنا پر ہم چاہ رہے تھے کہ جو بزرگ علماء ہیں، خاص کر حافظ زبیر علی زئی جیسے جو بڑے پائے کے محدث، محقق اور رجال الحدیث کے بڑے، یعنی اس میں دقت نظری تھی شیخ کی، اور ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں برِ صغیر کے شیخ البانی، ہاں، یا ذہبی العصر، اللہ اکبر. تو ان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں مزید. تو شیخ کے ساتھ آپ کا تعلق کب بنا؟ کہ آپ کے کیا اس وقت مرحلہ عمریہ تھے اور مرحلہ تعلیمیہ اس وقت جب شیخ کے ساتھ آپ کو پہلا تعارف شیخ کے ساتھ؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ہم اپنے اسلاف کو نہیں جانیں گے اور ان کی خدمات کے بارے میں آگاہی ہمیں نہیں ہوگی، تب تک آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. لا شک لا شک. یہی وجہ ہے کہ علماء نے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھیں، بالخصوص امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء اور تذکرۃ الحفاظ، یہ پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے. اور ان علماء کے، محدثین کے حالات معلوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح علم حاصل کیا اور پھر اس کے بعد کس طرح انہوں نے خدمات سر انجام دی. اور حوصلہ بھی آپ کا بلند ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، بالخصوص طالب علم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ بڑا پیش آتا ہے کہ وہ ڈسہارڈ ہو کے کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دینا ہے. بالکل، حوصلہ پست ہو جاتے ہیں. اور جب اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک دفعہ دوبارہ سے بالکل اس منزل کے راہی، خاص کر جب کوئی سیر اعلام النبلاء میں ایسے قصے پڑھتے کہ علماء نے پورے دنیا کا سفر کیا علم حاصل، تو بڑا آپ کو جوش بڑھ جاتا ہے. بالکل کوئی شک نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے، جو مدارس کے طالب علم ہوتے ہیں ان کی علماء پہ نظر تو ہوتی ہے، اور بالخصوص جو وقت کے علماء ہوتے ہیں اور جو کسی نہ کسی فن سے متعلق معروف ہوتے ہیں. تو جب میں جامعہ میں پڑھتا تھا، غالباً یہ جامعہ کا 4تھا سال تھا میرا، تو میں نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا پہلی بار جو نام سنا تھا وہ شہادت رسالہ ایک نکلتا تھا. اچھا. اسلام آباد سے، اور وہ منتھلی تھا. اس میں ان کے سوال اور جواب آتے تھے، اور انداز بڑا علمی ہوتا تھا، یعنی تخریج، تحقیق، یعنی باقاعدہ دقیق تفصیلات. جی بالکل. تو اس سے میں بڑا متاثر ہوا. انہی دنوں ان کی 1-2 کتابیں بھی نظر سے گزری. ایک نور العینین تھی رفع الیدین کے بارے میں، اور ایک نماز نبوی کی تخریج اور تحقیق. اس سے ان کے ساتھ ایک دلی تعلق ہوا، اور یہ
شوق پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ ملاقات کی جائے. اللہ اور اتفاق ایسا ہے انہی ایام میں اسلام آباد میں ایک پروگرام تھا, ان کی تقریر تھی, وہاں پر میں خاص طور پہ ان کے لیے گیا. اللہ. اور انہوں نے تقریر شروع کی تو زندگی میں پہلی بار ایسی تقریر سنی تھی جس میں سند کے ساتھ حدیث کو بیان کرتے تھے. اس وقت ماشاءاللہ انہوں نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور ہر حدیث جو بیان کرتے ساتھ حدثنا اخبرنا. تو بڑا ایک عجیب سما تھا. اللہ اکبر. اور میری یہ کوشش تھی کہ اب جو ہی تقریر ختم ہو جا کے میں ہاتھ ملاؤں. اللہ. لیکن جب میں آگے بڑا ہاتھ ملانے کے لیے تو اسٹیج پہ جو ساتھی تھے انہوں نے مجھے روک دیا. اللہ. میں پیچھے گھوم کے ان کے پیچھے گیا لیکن دیکھا کہ شیخ چلے گئے. اللہ. اور بہت دکھ ہوا کہ ایک پسندیدہ شخصیت کو ملنا چاہتا تھا, مل نہیں پایا. لیکن دل میں جذبہ تھا کہ ان سے استفادہ کرنا ہے, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. تو وہ جذبہ کہتے ہیں نا, ہاں جی, جو بندہ جس لیے مخلص ہو اللہ پھر راستے کھول دیتا ہے. تو ایسے ہی ہمارے ایک بہت ہی میں تو ان کو اپنا محسن مانتا ہوں اور ہمیں وہ ایک خاص ٹائم پڑھاتے بھی تھے, ابو بکر صدیق صاحب. ایک آج کل معروف شخصیت ہے, عربی اسلام آباد ان سے تعلق رکھتے ہیں, عربی اخبار وغیرہ بھی یہ نکالا کرتے تھے ماشاءاللہ, اور اسلامی یونیورسٹی کے فاضل تھے. آج بھی ماشاءاللہ کئی اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ان کے والد صاحب جس مسجد میں درس دیتا تھا وہاں آ کے نماز پڑھتے تھے, اور وہ محدث سلطان محمود جلال پوری رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو انہیں معلوم ہوا کہ میں ایسے جامعہ سلفیہ میں پڑھتا ہوں, تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مشکات پڑھاؤں گا. اللہ اکبر. تو ان کا مشکات پڑھانے کا انداز یہ تھا کہ اعراب حل کرواتے اور پھر ترکیب کے انداز میں پڑھاتے تھے, اور بہت علمی ہماری نشست ہوتی تھی. گھنٹے ڈیڑھ میں ایک یا دو حدیث ہوتی تھی, لیکن بہت یعنی علمی جستجو پیدا ہوتی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اسی بنا پر ان کے جو بیٹے تھے ابو بکر صاحب, ان کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہوا. انہوں نے کچھ میرا شوق دیکھا تو مجھے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث ہیں زبیر علی زئی حافظہ, اس وقت انہوں نے حافظہ علیہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان سے ملاقات کرواؤں. پھر انہوں نے, ہمارے کچھ ساتھی تھے جامعہ کے اور بھی 8-10 میرے ساتھ تھے, تو انہوں نے مجھے مسئول بنایا اور اپنے خرچہ دیا کہ آپ لوگ, میں نے ان سے بات کر لی ہے شیخ صاحب سے, تو آپ جائیں ان سے ملاقات کریں, ان سے استفادہ کریں 2-3 گھنٹے, اور ان کی لائبریری دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کس طرح یہ کام کیا جاتا ہے. تو ان کے توسط سے پہلی دفعہ ہم حضروں کا ہم نے سفر کیا, بلکہ انہی کے خرچے پر وہاں ہم پہنچے. 8-10 کے قریب ہم طالب علم تھے, اور پہلی ملاقات میری پھر اس وقت شیخ صاحب سے ہوئی تھی. اللہ اکبر. اور جب وہاں پہنچے تو شیخ صاحب کی جو محبت تھی اور اخلاص تھا کہ جو سوال کرتے بھاگ کر کتاب کو اٹھاتے, یہ بھی نہیں کہتے تھے اپنے کسی شاگرد کو کہ آپ پکڑ کے لائیں, خود جاتے کتاب لا کر ہمارے سامنے اس کا جواب. بلکہ آخر پر جب ہم جانے لگے تو وہ کتاب کے اوپر کتاب اتنا ڈھیر لگ گیا تھا. اللہ اکبر. تو اس چیز نے بہت زیادہ شیخ صاحب سے مانوسیت پیدا کی, اور جو دل میں محبت تھی وہ مزید گہری ہوئی, اور دل کیا کہ جب میں جامعہ سے فارغ ہوں تو پھر باقاعدہ ان سے آ کے پڑھوں. اس وقت آپ جامعہ سے فارغ نہیں ہوئے؟ جامعہ سے فارغ نہیں ہوئی. اچھا. تقریباً 5ویں سال میں پڑھتا تھا. تو اس کے بعد پھر آپ آئے دوبارہ؟ اس کے بعد رابطہ رہا فون پر, کیونکہ ایک, اور ان کو پھر آپ پڑھتے بھی رہے؟ پڑھتے بھی رہے. اور پھر جب میں جامعہ سے فارغ ہوا تو میں نے فون کیا اور میں نے کہا شیخ صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. اتفاق سے انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہمارے جامعہ کے ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم طالب علم کو رکھ سکیں, تو بلکہ انہوں نے پھر مجھے بتایا بھی, آپ نے دیکھا ہے یہ دیکھیں ابھی کوئی کمرہ بھی نہیں ہے. اچھا. ہاں, چھت وغیرہ بھی صحیح. یہ حضروں میں؟ حضروں میں. اچھا. تو پھر میں 1 سال کے لیے تقریباً کراچی میں چلا گیا. وہاں سے میں نے فون کیا 1 سال 1.5 سال کے بعد کہ شیخ صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو تب شیخ صاحب نے کہا بالکل مجھے یاد ہے آپ
اور اگر اب آپ آئیں گے تو ہمارے پاس جگہ موجود ہے اور آپ ضرور آئیں. اللہ اکبر. پھر کراچی کا جو سارا سیٹ اپ تھا وہ میں چھوڑ کر. تو کراچی میں آپ اس وقت پڑھ رہے تھے یا کراچی میں یا آپ نے کوئی کام شروع کیا؟ نہیں, وہاں میں گیا تھا باقاعدہ پڑھنے کے لیے ہی کہ چلیں. وہاں ایک نسبت تھی جامعہ ابی بکر کی, سنا تھا کہ داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں کافی ہوتا ہے, تو اس نیت سے میں گیا تھا کہ شاید میرا داخلہ وہاں کی نسبت سے ہو جائے. لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ بڑے طالب علم تھے جو اسی امید میں تھے, لیکن کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے داخلے نہیں ہو رہے تھے. تو پھر میرا وہاں ایک تعلق بڑا گہرا پیدا ہو گیا تھا شیخ الحدیث مولانا عمر فاروق سعیدی حافظہ اللہ, اللہ ان کو صحت و عافیت دے. شفا دے. بیمار ہے سنے آج جی, ان کے بھائی بیمار ہیں, لیکن ان کی بھی طبیعت وقتاً فوقتاً ناساز رہتی ہے. اللہ ان کو صحت دے. بڑی نفیس طبیعت کے مالک ہیں اور بڑا خیال رکھنے والے, بڑی محبت کرنے والے. مجھے وہ لمحات نہیں بھولتے کہ جب یہ اپنے گھر سے خود ہی کوئی بنی ہوئی چیز لے کر آتے اور جو جس مسجد میں ہوتا تھا وہاں پھر مجھے لا کر دیتے. اللہ اکبر. اور عید کے دن ایک بڑی اہم بات, عید کے دن جب سارے لوگ اپنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, خوشی کا دن, یہ میں نے ان کے اقتدام میں عید کی نماز پڑھی اور میں اپنی مسجد میں آ گیا, کیونکہ 4-5 مسجدیں تھیں اور نماز ایک ہی جگہ پہ ماڈل کالونی میں ہوتی تھی. تو میرے آدھے گھنٹے کے اندر شیخ صاحب میرے پیچھے آئے اور کہتے ہیں کہ آپ کو, مجھے معلوم ہے کہ عید کی خوشیوں میں لوگ عام طور پہ علماء کو یا مسجد کے جو امام خطیب ہوتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں, تو آپ میرے ساتھ آئیے. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو پھر مجھے اپنے گھر لے گئے اور پھر وہاں پہ عید کی مناسبت سے انہوں نے بڑی خدمت کی. ماشاء اللہ. تو انہوں نے ہی مجھے پھر یہ اشارہ کیا کہ آپ جو ہیں انتظار میں نہ رہیں. ہاں, یہاں کی نسبت پنجاب میں جائیں, وہاں علم زیادہ ہے. بالخصوص آپ نے شیخ زبیر علی زئی کا ذکر کیا ہے, تو وہاں اگر آپ ان سے استفادہ کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. ابھی میں اسی جو آپ نے جو ماشاءاللہ شائع کیا ہے محدث نمبر, جی جی, اس میں پڑھ رہا تھا کہ حافظ زبیر علی زئی چھوٹے وقت سے ان کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا. یعنی اس میں ان کے جو کہتے ہیں کہ جب حافظ زبیر علی زئی خود فرماتے ہیں, جس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تب مجھے مطالعہ کا بہت زیادہ شوق تھا. اکثر ایسا ہوتا کہ والدہ ماجدہ مجھے کھانے دیتی تو میں کتاب گود میں رکھ پڑھتے کھاتا تھا. تو اس عادت سے والدہ بڑی پریشان ہو جاتی اور کتاب سائڈ پہ رکھ کے کہتی تھی کہ ڈانٹتے تھے کہ تم کم از کم کھانا تو پڑھ, کھانا تو کھا لو صحیح طرح سے, کتاب پڑھے بغیر ہی کھا لو کم از کم. تو ان کے جو کتاب کا جو شوق ہے پڑھنے کا, مطالعہ کا, اور آپ نے جیسے ان کے ساتھ وقت گزارا ادھر, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. وہ کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں نا شیخ صاحب, ہمارے جو اکثر جو بعض جو طلباء ہیں, ہم خود بھی اس میں ہیں, طلباء نہیں, ہم خود بھی اب اس چیز کے شکار ہو گئے کہ یہ موبائل کا زمانہ ہے, میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل, تو انسان بہت زیادہ مصروف ہو گئے ان چیزوں میں. حالانکہ جو بندے, میں خود اس میں ہوں, کچھ اشخاص جو کھاتے وقت بھی کتابیں پڑھتے تھے اب وہ کھاتے وقت موبائل پہ بیٹھتے ہیں, اور کئی اشخاص جن کو میں جانتا ہوں جو روزانہ 200 300 400 صفحات پڑھتے تھے اب وہ 100 صفحات بھی نہیں پڑھتے. تو یہ اس کے متعلق, تو اس لیے میں چاہتا تھا شیخ زبیر علی زئی کا جو کتاب پڑھنے کا جو شوق ہے اس کے بارے میں, اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. اس میں کوئی شک نہیں, شیخ رحمہ اللہ نے بہت سی باتیں اپنے بچپن کی میرے ساتھ شیئر کی تھی, ان میں سے ایک جو ابھی آپ نے بتلائی ہے. اس کے علاوہ بھی ایسے کئی امور وہ بتلاتے تھے. کتاب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور بہت شغف رکھتے تھے. آج بلکہ ان کی زندگی ہی میں یہ مکتبہ شاملہ اور یہ سافٹ ویئر وغیرہ اور موبائل عام ہو چکا تھا, لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ استفادہ ضرور کریں, رہنمائی ضرور لیں ان چیزوں سے, لیکن اس کے اوپر اعتبار نہ کریں, انحصار نہ کریں, اور کتاب کے ساتھ جو ایک تعلق ہونا چاہیے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. ان کا اپنی بیماری تک, یعنی جس بیماری میں وہ فوت ہوئے ہیں, اپنی بیماری تک کنڈیشن کوئی سی بھی ان کی ہوتی, مطالعہ وہ نہیں چھوڑتے تھے. اور انہوں نے مغرب سے عشاء تک کا وقت مقرر کیا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اللہ اکبر. اور بالخصوص جب وہ کوئی نئی کتاب لے کر آتے تو اتنی دیر تک, بھلے وہ 20 جلدوں میں ہوتی, 10 جلدوں میں ہوتی, اتنی دیر تک اس کو وہ الماری میں نہیں رکھتے تھے, اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے تھے.
جب تک اس کو مکمل اپنی نظروں سے گزار نہیں دیتے. اللہ اکبر. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک نسخہ آیا تھا البدر المنیر کا ابن ملقن رحمہ اللہ, وہ 9 جلدوں میں آیا. اللہ. شیخ صاحب کو اس کا بڑا ہی انتظار تھا. تو جوں ہی پشاور سے آواز آئی شیخ صاحب کو کہ بھئی وہ مل رہا ہے اور آ چکا ہے, شیخ صاحب وہاں گئے اور لے کر آئے اور اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھ لیا. وہ 1-2 دن کے بعد ایک جلد مکمل ہوتی یا 1 دن کے بعد جلد مکمل ہوتی. اللہ اکبر. تو ایک پڑھ کے اس کو الماری میں رکھتے جاتے. اللہ اکبر. اسی طرح میں یہ پڑھ رہا تھا اس میں یہ بھی کہ حافظ عبد الحمید اظہر رحمہ اللہ, ان کے بھی جو مکتبے میں شیخ بڑھا جاتے تھے جی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جتنا بھی ہے نا اس میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں جو زبیر علی زینی نہیں پڑھی. تو بولتے تھے حافظ زبیر علی زینی یہ ساری پڑھی ہے. تو انسان حیران ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے ان کی کتاب کے جو مطالعہ کا شوق ہے. اور اسی طرح آپ شیخ مزید شیخ کے جو دیگر پہلو ہیں اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں, خاص کر ان کے جو ان کا ایک پہلو تھا, اسی طرح وہ مختلف زبان بھی جانتے تھے شیخ. میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو عبرانی بھی آتی ہے, پشتو بھی آتی ہے, اور جو پہاڑی زبان ہے کیا بولتے ہیں ہند کو زبان ہے. اسی طرح انہوں نے مثلا بلکہ ایک مناظرے میں پادری کے ساتھ وہ عبرانی لفظ پیش کر دی کہ تم تو, یعنی یہ انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. حالانکہ آج کل ہم لوگ ان زبانوں کے بھی زیادہ اہمیت کے قائل نہیں ہیں. تو اسی طرح شیخ کا جو میں نے دیکھا, ایک تو علم الرجال پہ شیخ, آپ ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. شیخ کا جو خاص کر آپ کو پتہ ہے آج کل لوگوں کو علم الرجال اور یہ جو علم العلل اور محدثین کا جو اصل فن ہے اس کے بارے میں ذرا. شیخ رحمہ اللہ کو کئی زبانوں پر مہارت حاصل تھی, بالخصوص عربی زبان اور انگلش. اور انگلش میں تو انہوں نے ایم اے انگلش کی مکمل تیاری کی ہوئی تھی, اور بس امتحان نہیں دیا. ہاں, اور وہ جو ڈکشنری تھی وہ یاد تھی, وہ مکمل زبان نہیں یاد کی تھی. اور میں نے یہ کبھی کسی کو بتاؤں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں. صحیح بات ہے, میں بھی حیران ہوں, جب میں نے پڑھا نا میں بڑا حیران ہوتا. تو شیخ کہتے ہیں کہ میری والدہ انہی دنوں میں بیمار ہو گئیں, تو ان کی بیماری کی وجہ سے میں امتحان نہیں دے سکا. اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میری جتنی زندگی ہے, جب سے میرا کتاب سے لائبریری سے تعلق جڑا ہے, تو میں نے کبھی اپنی لائبریری کو بند نہیں رکھا. اللہ. صرف والدہ 3 ماہ تقریباً بیمار رہی ہیں, تو 3 ماہ مجھے مسلسل لائبریری بند رکھنی پڑی کہ 3 ماہ تک شیخ رحمہ اللہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں لگے رہے. اور پھر ان کی وفات ہو گئی, دوبارہ پھر انہوں نے لائبریری کے ساتھ. اور اسی طرح شیخ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 4 مہینے میں حفظ کیا قرآن, تقریباً 6 ماہ میں 4 میں مراجعت وغیرہ دہرائی کر کے, تو 6 ماہ میں قرآن مجید حفظ کیا. تو انگلش فارسی زبان بولنا تھوڑا مشکل تھا, البتہ پڑھ لیتے تھے بالکل. اسی طرح وہ عبرانی زبان اور پشتو بولتے بھی تھے, خطبہ بھی دیتے اس میں. ہاں جی بالکل, ہاں بالکل, یہ میں نے ایسا ہی ہے. بلکہ شیخ صاحب کے ساتھ ایسے علاقوں میں گیا ہوں کہ وہاں میں نے اردو میں تقریر کی اور شیخ صاحب نے پشتو میں تقریر کی. اللہ اکبر. اللہ. اور بڑے لمبے لمبے سفر اس سلسلے میں کیے ہیں. تو باقی جو آپ نے کہا ہے کہ اسماء و رجال کے بارے میں, اس میں تقریباً پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ امتیاز ہے. اسماء و رجال, جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے اور ایسا علم ہے جو دین محفوظ جس کے ذریعے سے ہے. تو اس میں شیخ رحمہ اللہ کو تقریباً جتنی معتبر کتابیں ہیں, مستند کتابیں ہیں, ان کے راوی اور ان کے حالات زبانی یاد. اللہ. اکثر ایسا ہوتا تھا ان کے سامنے کسی بھی کتاب کی سند رکھی جاتی تھی, یعنی کچھ تو ہے نا قریبی, یہ کتب ستہ وغیرہ زیادہ معروف ہیں, زیادہ پڑھی جاتی ہیں. اس میں تو جو تھوڑا سا بھی شغف رکھے گا آہستہ آہستہ اس کو بھی کافی اس کا دسترس ہو جائے گی. لیکن جو دور کی کتابیں ہیں یا پڑھی کم جاتی ہیں یا مطالعہ میں کم آتی ہیں, جیسے المعجم الکبیر وغیرہ یا اور ایسی, تو ان کتابوں کے سندے بھی. اور شیخ اکثر لوگ فون کرتے تھے تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں تو ابھی فی الحال بازار میں ہوں, لیکن آپ بتائیے. وہ کہتے تھے شیخ صاحب نے ایک سند کے بارے میں پوچھنا تھا. شیخ صاحب کہتے ہیں میں لائبریری میں نہیں, لیکن آپ سند پڑھیں. وہ سند پڑھتے اور شیخ صاحب اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتا دیتے کہ یہ فلاں راوی ہے, اس کو فلاں نے یہ کہا ہے, یہ کہا ہے.
اور اس کے اوپر تو بہت سے لوگ گواہیاں بھی دیتے ہیں. حتیٰ میں پڑھ رہا تھا اس میں کہا ہوا تھا کہ عرب میں بھی یہ شیخ سعد الحمید ہے ماشاء اللہ، ہمارے استاد بھی ہیں ماشاء اللہ، بڑے محدث ہیں، ان کا قصہ ذکر تھا کہ انہوں نے ایک کہا کہ یہ ضعیف ہے، انہوں نے یہ نہیں ہے، انہوں نے یہ دیکھو یہ بندہ یہ جو رجل بولتا ہے انت حافظ الرجال، تو اور وہ بڑے متعجب ہوئے. تو عرب میں بھی شیخ کا ماشاء اللہ. اور اسی طرح شیخ میں یہ بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ کو اس کے باوجود وہ علم کا جو حصول کی جو پیاس ہے نا وہ کبھی ان کی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ شیخ مطلب مزید اپنے جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ بھی، تاکہ اس کے ساتھ بھی ایک چلے، تو پی ایچ ڈی کرنے جامعہ اسلامک یونیورسٹی گئے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. تو ادھر کیا واقعہ آپ بتائیں، میں کیا بتاؤں. وہ شیخ رحمہ اللہ نے ہمیں بتلایا کہ ان کے استاذ تھے حافظ عبدالغفار حسن. بالکل. اب انہوں نے ان سے یہ بات کہی، اور بعض دفعہ ایسی بات اپنے شاگرد کو حوصلہ دینے کے لیے یا مزید آگے بڑھنے کے لیے بھی کہی جاتی ہے. صحیح بات کہ بھئی آپ ایسا کام کریں کہ آپ پر پی ایچ ڈی کی جائے. اللہ اکبر. اور یہ اس وقت بات کی تھی، اس وقت شیخ رحمہ اللہ اتنے معروف بھی نہیں تھے اور اتنا کام بھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا. تو ان کے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ میں واقعتاً ایسا بن جاؤں گا. اور لیکن اب بالخصوص ان کی وفات کے بعد کتنے ایسے مقالے ہیں جو لوگوں نے ہم سے رہنمائی کی. بالکل. ایم فل پی ایچ ڈیز بڑے، پی ایچ ڈی اور ایم اے لیول، تقریباً 3 لیول جو ہے، ان سب پر شیخ رحمہ اللہ کی حیات یا خدمات کے اوپر مقالے لکھے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. شیخ اسی طرح شیخ کا جو ہے نا یعنی ایک للہیت، تقوی، پرہیزگاری والا ایلیمنٹ، وہ بھی آپ ذرا اگر. شیخ رحمہ اللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے وقت کے انتہائی پرہیزگار انسان تھے، اور بہت زیادہ خرافات سے اور اس چیز سے جو شک میں مبتلا کرنے والی تھی، شبہات سے بچنے والے تھے، اور اللہ کا بڑا ہی خوف رکھتے. یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے. اللہ. اور ہم نے دیکھا کہ کبھی بارش کا موسم ہوتا، اس سے پہلے آندھی طوفان یا ہوا تیز چلتی، عام طور پہ شیخ رحمہ اللہ اگر کام کرتے تو کوئی چیز بھی ہوتی تو اس کو اتنا خاطر میں نہ لاتے. لیکن جو ہی ایسی کنڈیشن ہوتی تو ہمارا بعض دفعہ ہاتھ پکڑ کہتے چلے مسجد چلتے ہیں. اللہ. تو اس وقت ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جب کنڈیشن ہوتی تو پریشان ہوتے تھے، کبھی اندر کبھی باہر. بالکل. اور جب تک بارش ہو نہیں جاتی تھی آپ کی یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی تھی. اللہ. اور ہم نے بھی دیکھا شیخ رحمہ اللہ مسجد میں جا کے پھر آرام سے پرسکون ہو کے بیٹھتے نہیں تھے. کبھی مسجد کے برآمدے میں، کبھی مسجد کے صحن میں، اور کبھی ہال میں چکر لگاتے اور ذکر اذکار کرتے. اور جب تک بارش نہ ہو جاتی یا وہ موسم ڈھل نہ جاتا تب تک ان کو پریشانی رہتی. اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتے اور اللہ کے نبی کی سنت سے محبت بڑی کرتے تھے. اللہ. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور یہ 2 مثالیں بن جائیں گی. ایک دفعہ ہم ایک نکاح پہ گئے. شیخ رحمہ اللہ کے وہ بہت قریبی تھے، اور انہوں نے اسپیشل شیخ صاحب کو کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے. تو جب ہم گئے، ساتھ مجھے بھی شیخ صاحب لے گئے. تو ابھی ہم وہاں پہنچے تو سامنے شیخ صاحب نے دیکھا کہ ایک ایسا نوجوان بیٹھا ہے جس کی داڑھی نہیں ہے. تو میرے کان میں کہتے ہیں ندیم صاحب اگر یہ دلہا ہوا تو نکاح آپ پڑھائیں گے، میں نہیں پڑھاؤں گا. میں نے کہا شیخ صاحب ان کا تو آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، یہ تو ناراض ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں جو اگر وہ اس بات پہ ناراض ہوتے تو پھر مجھے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس ایسے بندے کا نکاح نہیں پڑھا سکتا جو سنت کا احترام نہیں کرتا. اور پھر ایسا ہی ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا. میرے نکاح پہ بھی شیخ رحمہ اللہ میرے ساتھ گئے تھے. تو جو ہمارے دوسرے یعنی ایک وقت میں 2 نکاح، اچھا تو 2 بہنوں کے نکاح تھے. تو جو دوسرے ساتھی تھے ان کی داڑھی نہیں تھی. تو شیخ صاحب نے کہا کہ ندیم صاحب میں آپ کا نکاح پڑھاؤں گا، اس کا نہیں پڑھاؤں گا. حالانکہ ایسے موقع پہ یہ بات کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی جرت چاہیے. اور میں نے کہا شیخ صاحب اگر اکٹھا پڑھا دیا جائے تو حرج کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ایسا ممکن نہیں. اور جلدی سے کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ میں حافظ ندیم ظہیر کا نکاح پڑھاؤں گا.
باقی جو ساتھی ہیں ان کا کوئی جو علاقے کے عالم ہیں وہ پڑھا دیں گے. اللہ اور کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور پھر ایجاب و قبول کروایا. دوسرے ساتھی کا نکاح وہاں کے گاؤں کے جو عالم تھے انہوں نے پڑھایا. اللہ اکبر. تو سنت سے محبت، بدعت سے نفرت، اور اسی طرح جو خرافات کرنے والے، بدعات کرنے رد بھی والے، کرتے تھے ان سے انتہا درجے کی. خاص کر شیخ یہ جو منکرین حدیث ہے ان پر شیخ کا بڑا اچھا کام ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. اور یہ تو جو بندہ بھی حدیث کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسماء و رجال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ تو پھر وہ بہت زیادہ اس کی کام ہوتے ہیں، خدمات ہوتی ہے. رحمہ اللہ شیخ. اسی طرح شیخ میں نے یہ بھی پڑھا کہ شیخ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی باقاعدہ وقت نکالتے تھے. اور وہ میں نے پڑھا. آپ بتائیں قصہ، میں کیا بتاؤں، کیونکہ آپ کے زبان سے وہ زیادہ ماشاءاللہ، کیونکہ آپ ان کے شاگرد مباشر ہیں ماشاءاللہ. وہ جو انہوں نے کئی گھنٹے پیدل چل کے گئے، وہ کون سا علاقہ تھا، اور ان کے دعوت و تبلیغ کے متعلق. کیونکہ کیا ہوتا ہے، ہم آج کل شیخ، کیونکہ بعض طلبہ ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے کہ اگر ہم مثلا ایک جگہ پہ ہیں، میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کدھر تبلیغ، کدھر گاؤں شاؤں جانے. اسی طرح میں نے یہ بھی سنا، آپ خود بھی آج کل، یا آپ کی بھی عادت ہے سال میں کبھی آپ جاتے ہیں آگے پیچھے دعوت کے، تو وہ آپ ذرا حافظ زبیر علی زئی کا جو دعوت و تبلیغ کے لیے جو مختلف علاقوں میں جانا ہے. بالکل. وہ ہم دیر گئے تھے، اور آپ کو تو اس علاقے کی جو صورتحال ہے وہ زیادہ معلوم ہے کہ اب کچھ تبدیلی آئی ہے. بہتر ہے. اس وقت کی بات ہے، یہ غالباً 2003-4 کی بات ہے. اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ وہاں جہاں ہم گئے تھے وہاں کوئی گاڑی نہیں جاتی تھی. اچھا. یعنی گدھا خچر وغیرہ ہی جا سکتا تھا. روڈ بھی نہیں تھے. روڈ بھی نہیں تھے. تو وہ بڑا مشکل سا راستہ تھا. جہاں سے ہم وہاں پہنچے تقریباً ہمیں 2 سے 3 گھنٹے کے درمیان کا وقت لگا، پیدل پہاڑوں پہ چڑھ کے. وہاں شیخ رحمہ اللہ نے تقریر کی پشتوں میں، اور مجھے بھی شیخ صاحب نے کہا کہ آپ جو ہیں تقریر کریں. تو میں نے کہا یہ تو سب پٹھان ہے اور ان کو تو پشتو آتی ہے، میں تو پشتو میں. کہتے ہیں آپ اردو میں کریں، یہ اردو میں سمجھیں گے. اللہ. اور ماشاءاللہ ایسا ہی ہوا کہ وہ لوگ کافی میری اردو والی تقریر بھی بڑی دل جمی سے سنتے رہے. تو اسی طرح کتنا ٹائم لگا شیخ جانے میں پیدل تقریباً 2 سے 3 گھنٹے، اور آنے میں واپسی پہ بھی ایسا ہی. اللہ اکبر. اللہ اکبر شیخ. اور اسی طرح اور اس طرح ہوتا رہتا تھا. اور جو مشکلات آتی تھیں شیخ رحمہ اللہ اس پر قطعاً بھی پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک دفعہ ہم شکوہ بھی نہیں، ان پر بھی کوئی شکوہ نہیں. ایک دفعہ ہم گئے چمنڈا کی طرف، وہاں پہ شیخ رحمہ اللہ کی تقریر تھی. تو جب ہم سیالکوٹ تک تو ٹھیک پہنچ گئے، وہاں سے آگے ہم نکلنے لگے تو وہ گاڑیاں ایسی تھی کہ ان میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی. اللہ. تو جہاں تک ہم نے جانا تھا وہاں تک شیخ رحمہ اللہ گاڑی میں کھڑے رہے. اللہ. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، اور میری کوشش تھی کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ کم از کم شیخ. تو اتنا رش تھا، دکم بیل، اور اس پہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے کوئی نہیں کیا. اور ایسے ہی ایک دفعہ ہم لاہور سے ہزرو جا رہے تھے، تو جس گاڑی میں ہم گئے اس گاڑی میں انہوں نے ٹی وی وغیرہ چلا دیا. تو شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو بند کر دیں. انہوں نے بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد نوجوان آئے 2-3، انہوں نے کہا کہ لگاؤ جی. انہوں نے پھر لگا دیا. اسی 2-3 بار ایسا ہوا. تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں، یعنی آپ کہتے ہیں بند کر دیں، وہ کہتے ہیں چلائیں، کیا کریں. تو شیخ رحمہ اللہ نے کہا آپ بند کریں، میں بات کرتا ہوں. شیخ صاحب ادھر کھڑے ہوئے تو خطبہ دے دیا. فکر آخرت میں بتایا لوگوں کو بتلایا کہ بھائی ہم دنیا کیسے جی رہے ہیں اور ہمیں کیسے جینا چاہیے. اور ساتھ ہی جو موسیقی کی حرمت ہے، وہ آلات طرب وغیرہ، ان کی جو حرمت پہ بتلایا کہ اس کی کتنی شدت ہے. دنیا میں بھی یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور آخرت میں بھی اس کی بنیاد پر انسان کن چیزوں سے دوچار ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ پھر اس درس کا ایسا اثر ہوا کہ سب لوگوں پہ سناٹا طاری ہو گیا، اور حضروں تک دوبارہ ایسی کوئی کسی نے جرت نہیں کی. اللہ اکبر. شیخ اس سے ہمیں بھی یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جس حالات میں بھی ہوں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا رد عمل ہوگا. ہمیں اپنی طرف سے وما علینا الا البلاغ اچھے انداز میں ناصحانہ طریقے سے ایک نصیحت کرنی چاہیے. میرے ساتھ بھی ایک بار یہ کسی چینچی میں جا رہا تھا،
تو اس نے فل وہ لگا دیا. میں نے اس کو بولا اللہ کے بندے اللہ کا خوف کرو. اس نے وہ بند کر کے ایک نعت لگوا دی, ایسی نعت لگوا جس میں شرک بھرپور ہے. میں نے ایسے اچھے گانے ہی ہے یار, یہ تو بالکل ہی شرکیہ کلمہ لگا. تو الحمدللہ اس نے بند کر دیا. تو کبھی کبھی ہم لوگ طلبۃ العلم بھی جھجکتے ہیں امر بالمعروف سے اور نہی عن المنکر سے. تو اس میں ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم جیسے ماشاءاللہ ہمارے نزدیک شیخ زبیر علی زئی صاحب موجود ہیں رحمہ اللہ, ان کی مثال ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بغیر یہ دیکھیں کہ کیا رد عمل ہے, اور انہوں نے اس کو بھی کیٹر کیا نا, اس کو بھی کنٹرول کیا کہ کیسے اس کو ہم نے اپنے طریقے سے بہتر انداز میں اس کو. تو شیخ ابھی مزید ہمیں یہ بتائیں شیخ کی سادگی, کیونکہ آج کل ایک انداز میں بناوٹی دنیا لگتی ہے. اللہ ہمیں بناوٹ سے بچائے کہ ہر چیز ہم لوگ اپنا ایک روب دبدبا ایک. تو شیخ جیسے نا وہ حدیث میں جیسے ایک اعرابی آتا ہے کہتے ہیں ایکم محمد, یعنی یہ سادگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ ایک اعرابی پہچان نہیں سکتا تھا مابین کہ کون وہ شخص ہے جو نبی ہے ہمارا. تو شیخ کے بارے میں آپ بتائیں ذرا, ان کی سادگی, ان کی طبیعت, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق ہوتا تھا. شیخ رحمہ اللہ کی یہ خوبی تھی کہ جتنی اللہ نے ان کو عزت دی تھی, جتنا ان کا مقام تھا اور علم تھا اور بہت زیادہ ان سے استفادہ کرنے والے لوگ تھے, اس کے باوجود ان میں کسی قسم کی جو تکبرانہ اللہ اکبر یا کوئی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں پھونک پھانک, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. تو بلکہ ہمارے ایک ساتھی ہیں مبشر بھائی ان کا نام ہے, انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی کہ میں جب پہلی دفعہ شیخ رحمہ اللہ کے پاس گیا مسجد میں, تو ایک انہوں نے کہا کہ بزرگ سے تھے وہ مسجد میں جھاڑو دے رہے تھے. اللہ. تو کیا ہم نے ان سے کہا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے ملنا ہے. کہتے ہیں آپ ادھر بیٹھیں, نماز کے بعد آپ کی ملاقات ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ جھاڑو دیتے رہے, مسجد کی صفائی کی, اور جب ہم نماز پڑھنے لگے تو وہی بزرگ آگے نماز پڑھانے لگے. نماز کے بعد کہتے ہیں ہاں جی آپ بتائیے کیا بات ہے. تو کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا محدث ہے اور عاجزی دیکھیں, سادگی دیکھیں, کہ حالانکہ طالب علم موجود تھے وہاں اوپر مدرسے میں, تو استاذ عام طور پہ ایسا کہہ بھی دیتے ہیں بھئی آئیں اور آپ کریں, لیکن نہیں, خود انہوں نے یہ سارا کام. اور اسی طرح ان کے لباس میں, رہن سہن میں انتہا درجے کی سادگی تھی. ایک دفعہ ان کے مکان بن رہے تھے نا, تو میرا ہاتھ پکڑا اور وہاں لے گئے, اور پھر انہوں نے وہ شعر پڑھا کہ یعنی سما ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں, اس طرح کچھ ہے, اس طرح کوئی شعر ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم بنا رہے ہیں, مجبوری میں بنا رہے ہیں. ہاں, کیونکہ یہ گرنے والا ہو گیا تھا, ورنہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ہم بالکل آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو یہ انہوں نے وہاں پہ مجھے سنایا, اور ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہم بنا رہے ہیں اس وجہ سے کہ مکان کی حالت بڑی خستہ ہو گئی, تو ورنہ اس کو بھی میں پسند نہیں کرتا. اسی طرح نہ ان کے نخرے تھے کھانے پینے میں, پہننے میں, اور عام کوئی بچہ بھی آ جاتا اس کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی پیش آتے جیسے کتنے پرانے ان کے ساتھ تعلق ہیں. اللہ اکبر. اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان جیب میں شیخ صاحب اکثر کوئی ٹافی وغیرہ رکھتے تھے یا ایسی کوئی چیز, تو بچوں کو وہ دیتے اور بڑی ان سے محبت کرتے. اور یہ بغیر یعنی جانے, یہ بھی کسی بچے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھتے تھے. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا نا کہ کسی کو ہم جانتے ہیں تو اس کو بڑا پیار کرتے ہیں, جس کو نہیں جانتے تو مسجد میں جو بھی آ جاتا وہ کسی کو جانتے یا نہیں جانتے. یہ بلکہ راستے میں کوئی بچہ آتا تو شیخ صاحب کی عادت تھی کہ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ کوئی بات کرتے یا اس کو چھیڑتے اور یا ٹافی وغیرہ دے دیتے, اور پھر اس سے بچے مانوس ہوتے تھے شیخ صاحب کے ساتھ, اور مسجد میں آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا. رحمہ اللہ. واللہ شیخ اسی طرح جو ان کا تعلق تھا علماء کے ساتھ, خاص کر جو مجھے پتہ چلا وہ ماشاءاللہ شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ, اسی طرح شیخ محب
ان کے محب جو اللہ شاہ راشدی محب اللہ شاہ راشدی، اسی طرح شیخ عبد المنان نور پوری، تو ان کے ساتھ ان کے کیسے تعلقات تھے؟ اور میں نے یہ بھی سنا کہ کبھی کبھی ان کو فون آتا ہے تو وہ، یا ان کے پاس سائل آتا تو وہ ڈائریکٹ ان سے پوچھ بھی لیتے تھے، عاجزی کا یہ کردار، تو ان کے بارے میں ذرا بتائیں آپ، ان کا کیسے تعامل تھا علماء کے ساتھ؟ شیخ رحمہ اللہ اور ترابط اور محبت مودت، بڑی محبت کرنے والے تھے، اور علماء کا ادب احترام بھی اللہ کے فضل سے بہت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ نے وہ نام سنا ہوگا، شاید دیکھا بھی ہو، جو سنن ابن ماجہ کے شارح ہیں، انجاز الحاجہ شرح ہے، مولانا محمد علی جامباز رحمہ اللہ۔ ان کو ملنے کے لیے میں شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ سیالکوٹ میں ان کی جامعہ میں گئے، تو ان کا قد تھوڑا سا لمبا تھا شیخ رحمہ اللہ کی نسبت۔ اللہ، تو میں نے دیکھا کہ جو ہی شیخ رحمہ اللہ نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف لپکے، یعنی بوسہ دینے کے لیے۔ اب شیخ رحمہ اللہ نے اپنی ایڑیوں کو اٹھایا اللہ، اور پھر بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے، تو شیخ نے شفقت کے ساتھ اپنا سر نیچے کر لیا۔ اللہ، تو وہ بڑا عجیب سما تھا، بڑا ایمان فروز قسم کی کنڈیشن تھی۔ تو وہاں بیٹھے، اور چونکہ شیخ رحمہ اللہ حدیث سے متعلقہ سے ہی معروف تھے، تو انہوں نے فوراً پھر اپنی، ابھی وہ اس وقت طبع نہیں ہوئی تھی، اچھا، طبع کے مراحل میں تھی، تو انہوں نے اپنی کتاب دکھائی اور کہتے ہیں میں یہ کام کر رہا ہوں۔ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کافی علمی مشاورت کی، اور میں ساتھ بیٹھا محظوظ ہوتا رہا۔ اور شیخ نور پوری رحمہ اللہ کے ساتھ بھی شیخ رحمہ اللہ کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور عام طور پہ جب کبھی کوئی خاص مضمون لکھتے شیخ، تو نور پوری رحمہ اللہ اپنے قلم سے بڑا خوبصورت خط تھا ان کا، شیخ رحمہ اللہ کی حوصلہ افزائی کرتے اللہ، اور کہتے کہ آپ نے بہت زبردست لکھا ہے، بڑے دلائل دیے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب شیخ رحمہ اللہ نے، بعض لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کوئی سند ثابت کیجیے۔ اس پر شیخ رحمہ اللہ نے بڑی دقیق تحقیق کی الحمدللہ، تو اس پر پھر بڑے خوش ہوئے، اور پھر وقتاً فوقتاً آنا جانا بھی رہتا تھا، اور اگر کبھی خود نہیں آتے تھے تو کوئی نہ کوئی چیز بطور تحفہ اپنے استاذ کے لیے اللہ میرے ہاتھ بھی بھیج دیتے تھے۔ اللہ، میں نے بھی 2-3 دفعہ اس طرح شیخ صاحب کی وجہ سے خاص طور پہ شیخ نور پوری رحمہ اللہ کے پاس سفر کیا، اور اس طرح مجھ سے پہلے انہوں نے خود بتایا کہ کس طرح وہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے پاس رہے جا کر، اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے علماء کو دیکھا ہے، لیکن جو فقہی بصیرت شیخ بدیع الدین شاہ راشدی میں تھی کسی عالم میں نے نہیں دیکھی۔ اللہ، اور ساتھ ان کے جو دوسرے بھائی تھے شیخ محب اللہ شاہ راشدی، یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، جی بالکل ماشاء تو کہتے ہیں جو تقوی طہارت میں نے شیخ محب اللہ شاہ راشدی میں دیکھی کہ بڑے زاہد عابد قسم کے انسان تھے، ایسا انسان میں نے اپنی زندگی میں اور کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، رحمہم تو اللہ۔ اسی طرح شیخ، اگر آپ ان کے جو ایک تو ہے نا ماشاء اللہ عالم، محقق، محدث، اب ان کا طریقہ تدریس کیا ایک عام ہمارے جو ایک انداز ہے اس طرح تھا، یا ان کا کیا ایک پڑھانے کا کیا انداز ہوتا تھا کہ جس سے آپ کے ماشاء اللہ ذہن کھل جاتے تھے اور مزید علمی گہرائی میں آپ ماشاء اللہ غوطہ لگاتے تھے؟ جی، یہ بھی آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، بلکہ نشاندہی کی ہے تاکہ ہم اس پر بھی بات کر سکیں۔ شیخ رحمہ اللہ عام جو روایتی انداز تھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر چلتے تھے، اللہ اکبر، کہ اگر تحریر ہوتی اس میں بھی ہمارے ہاں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم ابو داود پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو اس میں کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جو اس کی خاص شرح ہے عون المعبود اسی کو پڑھ لیں، ایک شرح پہ اکتفا کر لیں۔ اگر بخاری ہے تو فتح الباری دیکھ لیں۔ تو شیخ رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ متعلقہ جو کتاب ہوتی تھی نا، جس کا آپ نے حوالہ دینا ہے، وہ بھی ٹیبل پہ ایسے رکھ لیتے، اللہ اکبر، اور مکتبے میں ہوتی تھی؟ جی مکتبے میں کلاس، اور پھر یعنی جو حوالہ آئے گا نا وہ کتاب بھی ساتھ ہی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ فقہی معاملہ ہے تو اس میں شیخ رحمہ اللہ کی عادت تھی، اور وہیں سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع ملا کہ صرف ایک خاص کتاب ہی کو اپنے سامنے نہیں رکھنا، اس سے متعلقہ جتنی کتابیں ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ
اس موضوع سے متعلقہ آپ کو آثار مل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی حدیث کا فہم نقل کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو علماء ہیں وہ اس حدیث سے کیا معنی مفہوم اخذ کرتے تھے. تو اس سلسلے میں امام عبد الرزاق کی المصنف، امام ابن ابی شیبہ کی المصنف، تہذیب الاثار، الاوسط ابن منذر، المحلہ، دیگر ایسی کتابیں جن میں ایسے آثار مل جاتے تھے وہ شیخ رحمہ اللہ وہاں سے پیش کرتے، اور اپنی تحریر میں بھی ان آثار سے اپنی تحریر کو مزین کرتے، اور تدریس میں بھی ایسا ہی ہوتا. آپ دیکھیں کہ اختصار علوم الحدیث جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کتاب، اگر وہ پڑھاتے تو اس میں جو حوالے ہوتے اس کی طرف رہنمائی کرتے، بلکہ کہتے آپ وہ کتاب لائیں. اللہ اس کو پھر دوران تدریس ہی بچوں کو دکھاتے کتاب. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا، ایک تو کتاب کا تعارف ہو جاتا تھا، کتاب کے اس خاص پوائنٹ پہ ہم چلے جاتے تھے، اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ ہم نے استفادہ کیسے کرنا ہے، مصادر بھی مصادر. تو یہ ایک بڑا عام طریقہ جو ہمارے ہاں طریقے چلتے ہیں اس سے ہٹ کر شیخ رحمہ اللہ کا طریقہ. اللہ اکبر رحمہ اللہ. ایسے ہی شیخ یہ بھی آپ بتائیں کہ شیخ اپنے تلامذہ کے ساتھ کیسا ان کا تعامل تھا، اور تلامذہ کی تربیت، اور کیسے مربی تھے آپ کے استاد؟ شیخ رحمہ اللہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے شاگرد کی یعنی جو عزت نفس ہے اس کو کبھی مجروح نہیں کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر، بلکہ بڑی بات ہے شیخ. اس کو حوصلہ دیتے تھے. اللہ اگر کبھی خطا ہوتی، غلطی ہوتی تو بڑے طریقے سے اس کو تنبیہ اور سمجھاتے بڑے اچھے انداز سے تھے. مثال کے طور پہ ہم کوئی لفظ پڑھ رہے ہیں اور اگر غلطی ہے تو پھر ہمیں فوراً یہ نہیں کہتا نا آپ نے یہ غلط پڑھا یا ایسے دوبارہ پڑھو، ہاں، یا دوبارہ، یا پھر وہ دوسری جگہ سے آپ نے سامنے رکھ دینا ہے، تو جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں پہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے. کیا بات ہے. تو غلطی کی اصلاح بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے، اور طالب علم کے ساتھ ہر طریقے سے. مثال کے طور پہ شیخ کو محسوس ہوتا کہ اس وقت طالب علم کی کوئی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں تو باقاعدہ انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس کرایہ ہے، سفر کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہیں، اور کوشش کرتے تھے. پھر اس کے باوجود بھی ہم کہتے جی ہیں کہ یہ رکھ لیں، تو بڑا اصرار کرتے تو پھر وہ رکتے، ورنہ اللہ. اسی طرح عام عادت تھی ان کی، جب بھی بازار جاتے اپنے گھر کی اشیاء لینے کے لیے تو طالب علم جو بھی سامنے نظر آتا اس سے یہ پوچھتے تھے. حالانکہ یہ عام طالب علم ایسے کرتے ہیں، استاد سے پوچھتے ہیں کہ، لیکن وہ پوچھتے تھے طالب علم میں بازار جا رہا ہوں، آپ کو کوئی چیز چاہیے تو نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ہمیں بڑی ایک حیرت بھی ہوتی تھی، اور تھوڑی سی ہمیں اس میں وہ بڑی حیا بھی محسوس ہوتی کہ ہمارے استاد ہم سے ایسا پوچھ رہے ہیں. اللہ. اور کبھی ایسا ہوتا کہ ہم نہ کرتے پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز لا کر کہتے میں بازار گیا تھا، میں نے کہا چلو یہ آپ استعمال کریں، یہ لیں. اللہ اکبر رحمہ اللہ. اسی طرح شیخ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شیخ کا الرجوع الی الحق، یعنی اگر ان کو پتہ چلے کہ کوئی چیز جو میں نے کہی ہے وہ محل نظر ہے تو ان کا رجوع الی الحق کے بعد ہمیں اگر آپ مجھے اس کا ذکر کریں. اس میں کیونکہ رجوع العلماء الی الحق هذه فضیلہ، یہ بڑی بات ہے اور یہ للہیت کی بات ہے، تو اس کے بارے میں آپ ذرا. اس میں بھی شیخ رحمہ اللہ بہت بڑا دل رکھتے تھے. اللہ. اگر کوئی بچہ بھی شیخ رحمہ اللہ کی تصحیح کرتا اور کہتا کہ شیخ صاحب یہ تو ایسا ہے، تو شیخ رحمہ اللہ نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اپریشیٹ کرتے، اور ساتھ اپنی اصلاح کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ. اور کبھی انہوں نے اس سلسلے میں بخیلی بھی نہیں کی. کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا تھا میرے فلاں شاگرد نے اچھا یہ ذکر کرتے ہیں. جی بلکہ جہاں جس شاگرد کا ذکر آتا وہ ساتھ کہہ بھی دیتے کہ میں نے یہ کہا لیکن میرے فلاں شاگرد نے مجھے بتایا کہ یہ ایسے ہے، تو لہذا یہ ایسے ہی ہے، مجھ سے مسٹیک ہو گئی. بلکہ بعض دفعہ اگر کبھی کسی خاص بات پہ ہم تنبیہ کرتے، بتاتے شیخ رحمہ اللہ کو، تو ازراہ مزاح یہ کہا کرتے تھے
لگتا ہے کہ جب میں نے یہ لکھا تھا اس وقت میں ہوش میں نہیں تھا اللہ یا جب میں کہہ رہا تھا کہ میں ہوش میں نہیں تھا کہ مجھ سے ایسی مسٹیک ہو گئی, اتنی بڑی غلطی, تو اپنے آپ کو یعنی ہوتا وہ مزاح کے طور پہ تھا, اللہ لیکن ہاں اپنے ساتھ وہ اپنے آپ کو وہ کرتے کہ بھئی مجھ سے یہ ایسی غلطی. اللہ اکبر شیخ, یہ بڑے لوگوں کی بڑے اخلاق ہیں واللہ. اور کسی بھی وقت کسی بھی چیز پر تنبیہ کی گئی تو شیخ رحمہ اللہ نے ہمیشہ حق کو قبول کیا الحمدللہ. اور یہ فضیلت ہے شیخ, یہ عظمت کی بیان ہے, نہ کہ کچھ لوگ سمجھتے کہ اگر میں اپنی غلطی کا اعتراف کروں میری عزت میں کمی آ جائے گی. بالکل نہیں, بلکہ مزید آپ کے جو عزت اور مقام میں اضافہ ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء کی یہی روش رہی ہے. ہم نے بہت سے ایسے مضمون پڑھے ہیں کہ اس میں جب کچھ کتابیں ایسی پڑھی ہیں اس میں ایسا ہوتا تھا کہ غلطی آ گئی, نیکسٹ ایڈیشن میں جب وہ غلطی دور کرتے تھے تو کہیں کوئی اشارہ نہیں ہوتا کہ بھئی پہلے یہ تھا اب یہ. لیکن شیخ رحمہ اللہ اپنی غلطی کو بڑا نمایاں کرتے تھے. اللہ یعنی واللہ پہلے علیحدہ سے اعلان کرتے کہ ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے, ہم آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کریں گے. اور پھر جب نیا ایڈیشن آتا تو وضاحت کرتے کہ پہلے یہ تھی بات, اب ہم نے یہ کی ہے. اللہ اکبر شیخ, کا اخلاق الکبار کبار, بڑوں کے اخلاق بڑے ہوتے ہیں شیخ. اسی طرح شیخ اس میں ایک اور پہلو کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ لا اعلم, کیا مثلا آج کل بہت کم ہم سنتے ہیں کسی کو لا اعلم کہنے میں, بلکہ جھجک محسوس, بلکہ ایسا محسوس ہے کہ ہر بندہ آ گیا اور یعلم کل شیء, ہاں ہر چیز جانتا ہے. تو شیخ کے زبان سے یعنی ایک عالم, یعنی ایک شخص تھا, اس نے امام احمد بن حنبل کے اس طرح کی باتوں کو جمع کیا, کئی الفاظ یعنی 120-25 ان کے صیغے ہیں لا اعلم کہنے کے. تو اسی طرح شیخ زبیر علی زئی کا اس معاملے میں کیا روش تھی ان کی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل ہمارے ہاں اس میں بڑی کمی واقع ہو چکی ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ ہماری جو عوام ہے یا ہمارے لوگ ہیں وہ بھی کسی عالم سے یہ سننا پسند نہیں کرتے. واللہ شیخ میں نے ایک بار, ہمارے ایک ساتھی ہے, ان کو میں یار اس میں مجھے نہیں پتہ, اس میں انشاءاللہ ہم تحقیق کریں. تو آپ کو نہیں پتہ, تم جامع ابن سعود سے پڑھ کے دارالحدیث, تم کو ہی نہیں پتہ. میں نے یار کیا ہو گیا آخر, آپ ذرا سوچیں یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ کثرت سے عالم والے ہیں نا, لا عالم والوں کی عادت ہی نہیں پڑی. حالانکہ آپ ذرا دیکھیں, اگر آپ سلف کے دیکھیں, امام مالک رحمہ اللہ, ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفہ سے, 40 سوالات ہے, 36 کے جواب نہیں دیے امام مالک. تو بولتے ہیں یا امام ماذا اقول لاہلی اذا رجعت قولوا لهم ان مالکا لا يعلم. تو اس طرح ہماری روش ہونی چاہیے. مجھ سے ایک بار کسی بندے نے فون پہ سوال پوچھا تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو اس نے فون پہ کہا کہ نام تو بڑا سنا تھا, تو آپ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ شیخ رحمہ اللہ بھی کئی مسائل میں یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ شیخ رحمہ اللہ کی عادت تھی. اور اس میں تو بہت دفعہ ہمارے سامنے ایسا ہوا ہے کہ پڑھاتے بھی, یعنی پڑھا رہے ہیں کسی چیز میں, کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. دوران تدریس ہی اس وقت شیخ رحمہ اللہ کے استاد حیات تھے, ان سے بڑا استفادہ کرتے تھے, فون پہ بہت کرتے تھے, کہ اپنے استاد حافظ عبدالحمید اظہر رحمہ اللہ فون کرتے اور کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں بتلائیں. اب سامنے شاگرد بیٹھے ہیں, کلاس لگی ہوئی ہے, اور جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں مجھے معلوم نہیں ہے, شاگردوں کے سامنے اپنے استاد کو فون کیا, پوچھا. اور کئی بار ایسے ہوا کہ اپنے استاد شیخ حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ کو فون کر کے ہمارے سامنے پوچھا, کہا کہ مجھے نہیں معلوم, تو میں اپنے استاد سے پوچھ کے بتاتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر شیخ, اس میں بڑے دروس ہیں شیخ. واللہ یہی وہ ایک مربی, ایک عالم ربانی کی جو تدریس اور تربیت یافتہ جو لوگ ہیں نا, ان میں یہ سارے آداب بھی یعنی منتقل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ڈھیر ساری رحمتیں بھیج دے. دوسری بات یہ شیخ, ان کی جو تالیف و تصنیف, اس کے کیا کیٹیگریز ہیں, یعنی کس یعنی علم الحدیث کے شعبے میں, اور اسی طرح جو باقی فنون ہیں, اگر آپ کا ان کا تھوڑا سا مختصر اگر آپ ذکر کر دیتے. اس میں ایک چیز ہے کہ جو ان کا شعبہ تھا, جیسے مثال کے طور پہ یہ اسماء و رجال, علم حدیث, حدیث کی تحقیق, اس میں
جو معروف کتابیں ہیں وہ کتب اربع، اللہ، اس کی تحقیق تخریج الحمدللہ کی ہے اور یہ شائع شدہ ہیں، دارالسلام نے ان کو شائع کیا ہے ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ بھی بلوغ المرام کی تخریج تحقیق، ماشاء ریاض الصالحین کی تخریج اللہ۔ تحقیق، اور سب سے بڑھ کر مسند حمیدی کے کلمی نسخے کو اپنے ہاتھ سے پہلے لکھا، اس کی تخریج تحقیق کی، اور پھر جو ایک عالم تھے جنہوں نے ایک تھوڑا غیر محتاط انداز اختیار کیا تھا اپنی تحقیق میں، ان کا بڑا شاندار اور بلی قسم کا ساتھ رد کیا اور مقدمے میں اس کی بڑی گرفت کی۔ اور ابن خزیمہ، اس میں بھی بڑی شاندار قسم کی تحقیق کی ہے شیخ رحمہ اللہ نے۔ موطا امام مالک جو یحییٰ بن یحییٰ والی روایت ہے اس کی بھی مکمل تخریج اور تحقیق، اور جو عبد الرحمن بن قاسم والا معروف نسخہ ہے اس کی تخریج تحقیق کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور بڑے علمی فوائد بھی لکھے ہیں اور وہ شائع شدہ ہیں۔ پھر لوگ دور دراز سے آ کر آپ سے سوالات بھی پوچھتے تھے، ان کے مقالات بھی چھپے ہیں؟ جی، مقالات بھی 6 جلدوں میں ہیں، اور فتاویٰ علمیہ کے نام سے تقریباً 3 جلدوں میں وہ آئے ہیں، جو ان کے مختلف رسائل میں بھی چھپتے تھے، اور جو لوگ وغیرہ پوچھتے تھے اور پھر وہ خط کے ذریعے سے ان کو جواب دیتے تھے، یہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور جو دیگر علمی عربی میں بھی انہوں نے عربی میں بھی کافی کام، یعنی یہ جو کتب اربع ہے یہ سارا کام عربی میں ہے، مسند حمیدی بھی عربی ہی میں ہے، اللہ، اور جز الحمجری یہ بھی عربی میں ہے۔ تو ان کی مطلب تصنیفات تالیفات بہت زیادہ ہیں شیخ؟ جی الحمدللہ۔ اور ابھی میں نے یہ بھی میں نے پوچھنا تھا کہ بہت ساری جو ہیں غیر مطبوعہ ہیں، غیر مطبوع ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ مطلب ان کے کیا سلسلہ ہے، یا اس کے طبع کرنے کا کوئی سلسلہ؟ جی، اس میں کافی کتابیں تو ایسی ہیں جو ہمارے پاس کمپوز شدہ ہیں، اچھا، اور ان پر کافی کام بھی ہو چکا ہے۔ اس میں سیرت ابن ہشام پر کام کیا تھا شیخ رحمہ اللہ نے، وہ بھی عربی زبان ہی میں ہے، ہم نے اس کو کمپوز کروایا اور اس کی تصحیح وغیرہ بھی کی، اور بھی ایسی کئی کتابیں۔ تو یہ کوئی چھپنے والی ہے انشاءاللہ؟ ہمارے شروع میں رابطے بھی تھے، اب میں جب لاہور میں آ گیا تو پھر ان کے اب بیٹے ہیں وہ سارا سنبھال رہے ہیں، حافظ معاذ علی زئی حافظہ اللہ، تو اب وہ سارے وہی معاملہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنے والد محترم کے جو کتابیں ہیں ان کو چھاپیں، کیونکہ یہ واللہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو ان کے بیٹے کی خود کی بھی، واللہ ہذی من یعنی صدق الجاریہ ومن البر بالوالد، وکذالک جو ان کے شاگردان ہیں، آپ جیسے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے استفادہ کیا، ان کے اوپر بھی یہ اپنے ایک استاد کا ایک حق ہے۔ بالکل اسی حق کی مناسبت سے ہم نے اللہ کے فضل سے ان کی جو کتابیں ہیں ان کو ان کی وفات کے بعد بھی مراجعت کر کے الحمدللہ کئی کتابیں آپ نے کی ہیں، وہ مجھے کر کے دوبارہ سے شائع کی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں ان پر میں نے بہت یعنی بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اس کی مثال میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک شیخ رحمہ اللہ نے کتاب امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اختصار علوم الحدیث، اس کا ترجمہ کیا اور ساتھ تحقیق کی، اور مشکات والی بھی جو آپ نے آگے، جی، لیکن جو اختصار والی ہے اس میں عربی متن نہیں تھا، شیخ رحمہ اللہ کی زندگی میں چھپا تھا، میں نے وہ عربی متن تقریباً 7-8 نسخوں کے ساتھ تقابل کر کے تصحیح کی، اور پھر ترجمے میں بھی کچھ جھول رہ گئے تھے، کچھ غلطیاں تھیں ہماری، وہ بھی باقاعدہ اللہ کے فضل سے تصحیح کی ہے، بہت کام کیا ہے، ماشاء اللہ، سارا میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یعنی شاگرد اپنے استاد کو نہ بولے نا تو استاد کبھی فوت نہیں ہوتا، تو یہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شیخ کا صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کے جہود قبول کریں، اور مزید جتنا ان جیسے اکابرین کی کتابوں کو چھاپنے میں اہل اموال کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ باقی چیزوں میں تو الحمدللہ خیر کے کاموں میں آگے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا خیر کا باب ہے جس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ شیخ کو غریق رحمت کرے۔ اور اسی طرح شیخ میں نے یہ بھی آخر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ شیخ کی یعنی اس دنیا سے یعنی چلے جانے کا قصہ، یعنی ان کی فوتگی کے بارے میں، اور کب وہ فوت ہوئے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ تقریباً ستمبر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے، 17 ستمبر کو، اور 50 دن تقریباً
बीमारी में गुजरे। अल्लाह रहम इस दौरान उनका ऑपरेट भी हुआ अल्लाह और शुरू में बड़ी उम्मीद थी कि अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत देगा, लेकिन अल्लाह ही अपनी हिकमतों को जानता है, क़द्दर अल्लाहु मा शा फ़अल। तो बिल आखिर बीमारी के अय्याम गुज़रते गए और फिर जो मौका अल्लाह ने मुकर्रर किया था वो आ गया। यानी रहमहुल्लाह आप नवंबर के महीने में इस दुनिया से गए हैं। रहमहुल्लाह। शेख उनकी जो क्या उम्र थी तकरीबन? 57 साल। अल्लाह 57 साल उम्र थी। और शेख रहीमहुल्लाह ने अपनी जो ज़िंदगी है, यानी शुरू में ज़्यादा 20-25 साल जो थे वो तो दुनियावी तालीम। अच्छा, और यानी 25 साल के बाद उनके तकरीबन 20-25 साल के बाद इल्म की तरफ, के बाद इस तरफ आए हैं और अल्लाह फिर अकबर, इसी सारे दुरानिया में इल्म भी हासिल किया है। अल्लाह बड़े काम किए शेख, बड़ा पढ़ाया लिखा, ये बरकत है शेख, वल्लाही कोई शक नहीं। रहमहुल्लाह। रहीमहुल्लाह। अच्छा शेख, मैंने आपसे ये पूछना था आखिर में कि आपका माशाल्लाह शेख के साथ कितना अरसा आपने उनके पास मकस किया और उनके पास इकामत की और तलब इल्म माशाल्लाह? वैसे तो काफ़ी लंबा अरसा बन जाता है, क्योंकि जब मुस्तकिल उनके पास रहने से पहले भी शेख रहीमहुल्लाह के साथ ताल्लुक़ रहा, आना जाना लगा रहा, लेकिन बाकायदा गालिबन ये 2000 में मैं शेख के पास गया और फिर 2008 तक ये वहाँ मैं पहले पढ़ता रहा, फिर शेख रहीमहुल्लाह के साथ पढ़ाता भी रहा। अल्लाह अकबर। और फिर साथ इस दौरान जो है मेरी लाहौर मुंतकली हो गई, बल्कि शेख रहीमहुल्लाह के मशवरे से ही मैं इधर आया। तो तब भी कभी शेख रहीमहुल्लाह इधर आ जाते, कभी मुझे बुला लेते। तो ये उनकी वफ़ात तक सिलसिला हमारा अल्लाह जुड़ा रहा है। रहमहुल्लाह। शेख आपकी ज़िंदगी पर शेख का कितना असर है? ये बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। हम तो दुआ ही करते हैं कि अल्लाह हमें अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि शेख हमने सुना है कि आप, यानी जब शेख से कोई पूछता था ना कि, तो शेख बोलते अगर मैं नहीं हुआ तो नदीम से पूछ लेना। शेख रहीमहुल्लाह का ये हुस्न ज़न था और मुझसे आप कह लें कि मोहब्बत थी या कोई उनका गुमान था, वरना मैं इस काबिल नहीं हूँ। नहीं अल्लाह शेख रहीमहुल्लाह मुझे लोगों को बताते थे या मेरे बारे में जो वो नज़रिया रखते थे, ऐसा हूँ नहीं मैं। बारकल्लाह फ़ीक शेख, ये आपकी आजिज़ी है, अल्लाह कबूल करे और अल्लाह ताला हमें इखलास की तौफ़ीक दे और हमें अपने असातिज़ा का सही जो सदका जारिया और उनका हक़ अदा करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। और मज़ीद जो मुख्तलिफ़ मशाइख़ के जो शागिर्दान हैं वो अपने असातिज़ा का ज़िक्र खैर अपने मजालिस में करते रहा करें, क्योंकि वल्लाही उनके ज़िक्र से ही हमारी ज़िंदगी है। क्योंकि ये मशाइख़ है जिनसे हम लोगों ने अपना एक सिलसिला इल्म शुरू किया है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इस सिलसिले को जारी व सारी रखें। हमारी कोशिश है कि हम इस तरह मुख्तलिफ़ मशाइख़ जो गुज़र गए हैं या जो मौजूद हैं उनका तारुफ़ पेश करें, ताकि हमारे जो जदीद नस्ल हैं उनको भी पता चले कि हमारे मशाइख़, हमारे अकाबिरीन, हमारे मशाइख़ कितने अज़मत और कितने यानी जलालत और इल्मियत से भरपूर थे, लेकिन हमें उनका इदराक नहीं है और हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे इन बातों पर अमल करने की। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। आखिर में मैं आपका फिर एक बार बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बड़ा एक अंदाज़ में सफ़र किया इधर पहुँचने में। अल्लाह ताला आपका आना जाना कबूल फ़रमाए और आपको मग़फ़िरतों रहमतों से नवाजे और शेख ज़ुबैर अली ज़ई को भी उनको भी ग़रीक़ रहमत करे और उनके शागिर्दान को मुबारक बनाए, जहाँ भी हो खैर को फैलाते रहें और शेख के जो बैंक बैलेंस ऑफ इबादत और सवाब है उसमें बढ़ोतरी होती जाए। बारकल्लाह फ़ीकुम। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अहबाब से। आखिर में शेख अगर आपकी कोई नसीहत हो तलबा के लिए? नसीहत तो यही है कि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रता जा रहा है और इस वक्त की और सेहत की कदर करें
اور اس صحت اور وقت کو ہم دینی امور میں صرف کر دیں، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے دین کا ہم سے کام لے لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں. آمین. تو اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے. بارک اللہ فیکم شیخنا، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.